بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے فلاح پانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور میں سے ایک صفت اللہ تعالی نے یہ بیان کی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ایک صفت ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالی نے کامیاب قرار دیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ وہ ان دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے شہید کو اپنی گردن کٹوانی پڑتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک زبان ہے، ایک شرمگاہ ہے کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ زنا ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسی برائی ہے جس کی سزا اتنی سنگین ہے کہ وہ اسلام جو اس قدر احسان سکھاتا ہے، فرمایا جانور کو اگر ذبح کرنا ہے تو چھری کو اچھی طرح تیز کرنا ہے کہ اس کی شارک جب کٹے تو ایک ہی ضرب کے ساتھ کٹ جائے، جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اس قدر احسان سکھایا ہے کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس قدر احسان سکھایا ہے، یعنی جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایک شادی شدہ شخص جب زنا کرتا ہے، اللہ کو اس کے اوپر کتنا شدید غصہ آتا ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس کو ایک ضرب کے اندر ختم نہیں کرنا، ایک ہی جھٹکے میں ختم نہیں کرنا، اس کو آدھا زمین کے اندر گاڑنا ہے اور پھر پتھر مار مار کے اس کی جان کو نکالنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ کس قدر شدید اور سخت عذاب ہے اس شخص کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، میرے پاس فرشتے آئے، مجھے لے کر گئے، آپ نے مختلف عذابوں کا تذکرہ کیا، ان میں آپ نے اس عذاب کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک تندور نما جگہ تھی، اس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا، نیچے والا حصہ کھلا ہوا تھا، اس کے اندر آگ جل رہی ہے اور کچھ مرد اور عورتیں ان کو اس کے اندر جلایا جا رہا ہے۔ وہ آگ کے شعلے اوپر آتے ہیں اور وہ جو مردوں اور عورتیں جل رہی ہیں وہ بھی اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آگ ان کو باہر پھینک دے گی، لیکن جیسے ہی وہ آگ منہ کی طرف جاتی ہے اس کے شعلے پھر نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس چیخ و پکار کے اندر وہ مرد و عورتیں جل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا
کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے شادی شدہ، آپ کی امت کے زانی لوگ ہیں۔ شاید آپ کو علم ہو اللہ کا غصہ اس جرم کے بارے میں کتنا شدید ہوتا ہے۔ 2005 میں یا غالباً 2007 کے اندر جو بالا کوٹ کے اندر زلزلہ آیا تھا، ان پہاڑوں کے اندر ایک گاؤں کے بارے میں اخبارات نے لکھا تھا کہ ایک گاؤں کو اللہ رب العزت نے بالکل ختم کر دیا تھا، اور وہاں سے جب لاشیں نکالی گئیں تو ایک گھر ایسا تھا جس گھر کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتوں کی لاشیں ملی تھیں۔ چند لوگوں کے جرم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پورے گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، اور وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی، جس کے اندر یہ بیماری تھی مردوں کی مردوں کے ساتھ زنا، اللہ نے کتنا سخت عذاب بھیجا، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس بستی کو اوپر اٹھاؤ، آسمانوں تک لے جاؤ اور پھر وہاں سے نیچے پھینکو، اور یہاں تک بس نہیں، پھر فرمایا اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش بھی کرنی ہے۔ اتنا سخت، اتنا سنگین یہ جرم ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر اس راستے کو بند کیا ہے جو اس کی طرف جاتا ہے، جو انسان کو اس برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ عورت کو حکم دیا گیا کہ اپنی زینت کو چھپانا، کیوں؟ یہ زینت انسان کو اس گناہ کی طرف لے کر جاتی، اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حیا سکھائی ہے، خود بھی حیا والے تھے، آپ کے صحابہ کو بھی آپ نے حیا سکھائی۔ کیوں؟ جب انسان کے اندر حیا آ جاتی ہے تو پھر نظریں بھی جھک جاتی ہیں، پھر شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو پھر تم جو مرضی کرتے رہو، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا کیا عالم تھا، بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جب جو کمواری لڑکی ہوتی تھی اس کے لیے گھر کے اندر بھی ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں وہ اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھتی تھی۔ بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اس کمواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی جو ایک کونے میں چھپ کر بیٹھتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیادار نوجوان کو کتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ 7 قسم کے نوجوان، 7 قسم کے گروہ جن کو قیامت والے دن اللہ نے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک فہرست بیان کی، اور ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کے اندر حیا کا یہ عالم ہے، حیا کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاس گناہ کے سارے مواقع بھی میسر ہیں، لیکن وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس جرم کے اندر نہیں مبتلا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے، جس نے تنہائی کے اندر بھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کو حیا اتنا پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلے ہیں، یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ ایک علاقے کے اندر پہنچے، وہاں پر کنویں کے اوپر کچھ نوجوان لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے پیچھے کھڑی ہیں، وہ حیادار تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے رب سے کھانا مانگے،
ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیرے در کا منگتا ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نوجوان لڑکیاں پیچھے کھڑی ہیں، پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ کہا یہ نوجوان ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں، ہم حیادار لڑکیاں ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے جانوروں کا بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو پلاتی۔ موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پکڑا، نوجوان تھے، جلدی سے ان کو پانی پلایا، بچیاں گھر چلی گئی۔ اور باپ کو اس قدر فہم و فراست والا ہونا چاہیے جس قدر فہم و فراست والا ان بچیوں کا باپ تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بچیاں وقت سے پہلے گھر آ گئی، مجھے اور آپ کو بھی اپنے بچی اور بچے کے ایک ایک لمحے کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ میری بچی کہاں جاتی ہے، کیسے بیٹھتی ہے، کتنے وقت کے لیے جاتی ہے، جس کام کے لیے جا رہا ہے یا جا رہی ہے اس کام کے لیے اس کے پاس کتنا وقت ہونا چاہیے۔ وقت زیادہ لگا ہے تو پوچھا جائے کہ یہ وقت کہاں پہ لگا ہے، کم لگا ہے تو جلدی کیوں آیا ہے۔ ان بچیوں کے بھی باپ نے پوچھا تھا کہ جلدی کیوں آ گئی ہو آج؟ انہوں نے پھر سارا واقعہ سنایا۔ اب باپ نے بھیجا اپنی بچیوں کو کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ اس نوجوان کی چال جو ہے وہ کیسے چل کے آئی تھی، اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کے اندر بیان کی۔ وہ کیسی خوبصورت اس نوجوان لڑکی کی حیا ہوگی، کیسی خوبصورت حیا ہوگی اس نوجوان لڑکی کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا حصہ بنایا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ چل کے آئی تھی، فرمایا وہ حیا کی چال چل کے آئی تھی۔ یہ حیا کی چال، یہ حیا والا نوجوان، یہ حیا والی عورت اللہ کو اتنی پسند ہے، اس کی کیفیت کو اللہ نے اپنی کلام کے اندر کلام کا حصہ بنایا ہے، اپنے محبوب پیغمبر کے اوپر اتارا ہے اس کیفیت کو۔ پھر آگے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان نوجوان لڑکیوں نے کہا نا کہ ابا جان ہم اس کو اپنا ملازم رکھ لیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر رکھ لیتے ہیں، باپ نے پوچھا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، باپ نے پوچھا کہ تمہیں اس کی قابلیت کا اندازہ کیسے ہوا؟ اس بچی نے کہا کہ ابا جان میں نے اس کے اندر دو صفتیں دیکھی ہیں، ایک صفت تو اس کی طاقت والی صفت تھی، میں نے اس کو دیکھا کہ ایک پتھر جس کو 10 نوجوان مل کے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اس اکیلے نے اس پتھر کو اٹھایا تھا۔ اور دوسری صفت جو میں نے دیکھی، بچی بیان کر رہی ہے کہ جو دوسری صفت میں نے دیکھی ہے وہ صفت یہ تھی کہ جب یہ میرے ساتھ چل رہا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے میرے پیچھے چلنا ہے، میرے آگے نہیں چلنا۔ ابا جان میں نے اس نوجوان کو کہا تھا کہ میں اگر پیچھے چلوں گی تو تمہیں راستہ کیسے بتاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں میں کنکریاں پکڑ لو، تم نے میرے آگے نہیں چلنا، تم آگے چلو گی تو تمہاری ایڑیوں پہ نظریں پڑیں گی، تمہارے جسم کے اوپر نظر پڑے گی، تم نے میرے پیچھے چلنا ہے۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ راستہ کیسے بتاؤں گی، تو اس نے کہا تھا ہاتھوں میں کنکریاں پکڑ لو، جس راستے کی طرف مڑنا ہو مجھے اس طرف کنکری پھینک دینا، میں خود ہی مڑ جاؤں۔ یہ کیفیت اللہ رب العزت کو کتنی پسند ہے، حیا والی کیفیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، یہ نصیحت ہر اس نوجوان کے لیے جو گلی کے کونے پہ کھڑا ہوتا ہے، ہر گزرنے والی عورت کو جسم کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا ہے، پھر اس کے اوپر تبصرے کرتا ہے
جس نوجوان کے اندر یہ بیماری ہے بے حیائی والی، چھپ چھپ کے نوجوان غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرنے والی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اللہ کا پیغمبر میں آپ سے زنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور اس نوجوان کا سوال کیسا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں زنا کی اجازت چاہتا ہوں، کیا مجھے زنا کرنے کی اجازت دے؟ صحابہ کرام نے ڈانٹنا شروع کر دیا، شرم نہیں آتی؟ کیسا سوال کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا خاموش ہو، اس کو میرے قریب کرو۔ اس کو قریب کیا، قریب کر کے آپ نے اس سے سوال کیا ہے۔ یہ سوال ہر اس نوجوان کے لیے ہے، ہر نوجوان اپنے دل سے یہ سوال پوچھے اور پھر اپنے دل سے اس کا جواب بھی سوچے۔ اس کا جواب اس نوجوان کا دل کیا دیتا ہے، اس کا نفس اس سوال کا جواب کیا دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اتحب لأمک، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ برائی کرے؟ ہر نوجوان اپنے دل سے یہ سوال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال صرف اس نوجوان سے نہیں کیا، ہر اس نوجوان کے لیے سوال ہے یہ جس کے اندر یہ برائی موجود ہے، بے حیائی والی، چھپ چھپ کر غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرنا، زنا کی لت جس نوجوان کے اندر ہے، بے حیائی کی لت جس نوجوان کے اندر ہے، ہر اس نوجوان کے لیے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ پوچھا تو پسند کرتا ہے کہ تیری والدہ کے ساتھ کوئی یہ برائی کرے؟ نے کہا اللہ کے پیغمبر نہیں۔ اور یقیناً ہر باحیا نوجوان کا، ہر درد دل رکھنے والے نوجوان کا یہی جواب ہوگا، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ یہ برائی کی جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے رشتے کا نام لیا، اگلے رشتے کا نام لیا، افتحبہ لابنتک، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ ہر نوجوان اپنے دل سے یہ سوال پوچھے اور یقیناً وہی جواب دے گا ہر نوجوان کا دل جو اس نوجوان نے جواب دیا۔ اس نے کہا اللہ کا پیغمبر میں تو یہ نہیں پسند کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ برائی کی جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا رشتہ گنوایا۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی یہ برائی کرے؟ اس نے کہا اللہ کا پیغمبر نہیں، میں بہن کے ساتھ بھی یہ برائی پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کسی کی بہن کے ساتھ یہ برائی کی جائے۔ پھر آپ نے پھپھی کے بارے میں پوچھا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری پھپھو کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ اس نے کہا اللہ کا پیغمبر نہیں۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ کوئی لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی پھپھو کے ساتھ یہ برائی کی جائے۔ پھر آپ نے خالہ کا رشتہ بیان کیا، تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ اس نے کہا اللہ کا پیغمبر نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب دیا، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی خالہ کے ساتھ یہ برائی کی جائے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلایا ہے، یہ احساس ہر نوجوان کے اندر بیدار ہونا چاہیے، ہر نوجوان کے اندر یہ حیا ہونی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے کے اوپر رکھا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی اس کے لیے، 3 دعائیں کی. آپ نے فرمایا یا اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، وطہر قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اور تیسری دعا آپ نے فرمایا وحسن فرجہ، یا اللہ اس کی شرمگاہ کے اندر بھی حسن پیدا کر دے، اس کو اس گناہ سے بچا لے. اور صحابہ بیان کرتے ہیں اس دن کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نوجوان کی کبھی نظر بھی اٹھی. مسلمان نوجوانوں، تمہارا کردار کبھی یہ بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم کی بہن آئی ہے قیدی بن کر. آپ نے فرمایا تیرا باپ بڑا سخی تھا، ہم اس کی سخاوت کا احترام کرتے ہوئے تجھے آزاد کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. قیدی بن کے آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانہ کیا ہے، اس کو چھوڑ کے آؤ، تنہا عورت ہے. راستے کے اندر جنگلات بھی آئے ہیں، تنہائیاں بھی آئی ہیں، اندھیرے بھی آئے ہیں، راتیں بھی آئی ہیں. وہ اپنے گھر کے اندر جب پہنچی، بھائی نے یہی سوال کیا تھا، بہن نوجوان مرد تیرے ساتھ ہیں، اکیلی عورت، بتا تیری عزت بھی محفوظ رہی ہے یا نہیں؟ تمہارا کردار کبھی یہ بھی تھا مسلمان نوجوانوں، کبھی یہ بھی کردار تھا. اس نوجوان عورت نے جواب دیا تھا اپنے بھائی کو، اس نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ جو حیا میں نے محمد کے صحابہ میں دیکھی ہے وہ آج تک میں نے اپنے بھائی کی نظر میں بھی نہیں دیکھی. کبھی تمہارا کردار یہ بھی تھا. اور پستی کا عالم یہ ہے، پستی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اس گندے کام کے لیے دن مختص کر لیا ہے، دن مختص کر لیا ہے. وہ گندا کام جو یہودیوں، عیسائیوں اور غیر مسلموں کا ہے. کبھی کسی عیسائی کو بھی دیکھا ہے، کبھی کسی عیسائی کو بھی دیکھے ہیں تم نے عید کا تہوار مناتے ہوئے؟ کبھی کسی یہودی کو بھی دیکھا ہے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہوئے؟ تم کس طرف چل نکلے ہو مسلمانوں؟ تم کیوں پستیوں کا شکار ہو؟ تمہارا دین تو بڑا خوبصورت ہے، تمہارا کردار تو بڑا خوبصورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حیا والا دین دے کر گئے ہیں. یہ بہت بری برائی ہے، یہ بہت برائیوں میں بھی گندی برائی ہے. یہ اس کی سنگینی میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. اس لیے اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کریں. جب حیا آئے گی تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جب انسان کے اندر حیا نہ رہے تو پھر انسان ہر گناہ کے اندر لگتا بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نظروں میں بھی حیا پیدا کرے اور اللہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی حیا پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.